نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل علم دین کے پھولوں سے ہمارا یہ سلسلہ مزین ہوتا ہے اور شریعت کے بہت سارے احکام مسائل گھر بیٹھے سیکھنے کو مل جاتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل آج بھی ایسے ہی ہوگا۔ آج ایک زبردست موضوع لے کر ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اور وہ موضوع ہے منت ماننے کے شرعی احکام۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان لا علمی کی وجہ سے، یا علم اگر ہو بھی اس کو، اس حوالے سے جذبات میں آ کر یا عدم توجہ کی وجہ سے کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ اگر وہ چیز اپنے اوپر لازم کر لے گا تو شریعت کا حکم کیا ہوگا، انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب تشریف فرما ہے، ہم ان سے اس حوالے سے جوابت لیں گے۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا، فرشتے اس درود پاک لکھنے والی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح میں نے عرض کیا کہ منت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جو شرعاً جائز نہیں ہوتی، لیکن لوگ وہ بھی اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں اور اس کو پورا کرنا گویا کہ اپنے لیے فرض سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس طرح کی بھی سوالات ہم مفتی صاحب سے لیں گے۔ پہلا سوال میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں، حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ اولاً منت کی تعریف کیا ہے، منت ہوتی کیا ہے، یہ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ منت کا معنی یہ ہے کہ اپنے اوپر جی کسی کام کو لازم کر لینا۔ صحیح۔ اب شرعی اعتبار سے اس کی پھر باقاعدہ حد بندی ہے جی کہ کون سا کام اپنے اوپر لازم کر لینے سے، یعنی اس کی منت مان لینے سے وہ کام کرنا اب آپ کے لیے ضروری ہوگا، یعنی منت کو پورا کیا جائے گا۔ صحیح۔ اور کون سے کام ایسے ہیں جن کی منت اگر آپ نے مان بھی لی ہے تو شریعت مطہرہ نے اس کے پورا کرنے کا حکم ہی نہیں دیا۔ تو اس حوالے سے ایک فارمولہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے اصول و ضوابط مقرر فرمائے ہیں، اور ان اصول و ضوابط کی روشنی میں جو منت کے شرائط ہیں وہ انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ تو اگر وہ شرائط ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں تو اس سے انشاءاللہ یہ فائدہ ہوگا کہ کب کس منت کو جو ہم نے مانا ہے اس منت کا پورا کرنا ہم پر لازم ہوگا، کب لازم نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ یہ چیز ایک کلیئر ہو جائے گی۔ صحیح۔ تو منت لازم ہونے کے حوالے سے کہ جس چیز کی آپ نے منت اپنے اوپر مانی ہے اس چیز کی ادائیگی اب آپ کے اوپر لازم ہو جائے، صحیح۔ تو اس کی 5 شرائط ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کام کے اندر 5 چیزوں کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ اگر وہ 5 چیزیں پائی جا رہی ہیں جی تو پھر اس کام کا کرنا اب آپ کو بطور منت یہ لازم ہوگا۔ ٹھیک۔ منت کو نظر بھی کہتے ہیں۔ صحیح۔ نظر سے مراد وہ نون زوئیں رے یہ نہیں ہے، صحیح۔ نون ذال اور رے، تو یہ نظر۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، جیسے بزرگوں کی بارگاہ میں کوئی چیز نظر کی جاتی ہے تو وہاں پہ جو لفظ آتا ہے، تو منت اور نظر یہ ایک ہی معنوں میں استعمال ہونے والی چیز ہیں، اور قرآن پاک میں بھی اس کے لیے نظر کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منت کے حوالے سے بھی قرآن پاک میں بیان فرمایا، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، جی کہ جو تم خرچ کرتے ہو، کسی بھی قسم کا خرچ کرنا یا جو کچھ تم منتیں مانتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔
صحیح. تو اب منت لازم ہونے کے لیے چند چیزوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے. ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ منت جس کام کی آپ مان رہے ہیں اس کی جنس میں سے کوئی نہ کوئی عمل واجب ہو. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ نماز پڑھنے کی منت مانی. ٹھیک ہے. تو نماز پڑھنا یا تو فرض ہے یا واجب ہے. صحیح. جیسے عید کی نماز واجب ہے، وطر واجب ہے اور فرض نمازیں ہیں. تو جس عمل کو آپ نے اپنے اوپر لازم کرنا ہے وہ عمل ایسا ہو کہ اس جیسا کام شریعت مطہرہ نے آپ پر واجب یا فرض کیا ہو. ٹھیک ہے. تو نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، حج ہو گیا، جی. اسی طرح عمرہ ہو گیا، اس کی بھی منت کو درست قرار دیا گیا ہے. جی جی. تو اب اگر کوئی اس کے بجائے جنازے کے ساتھ چلنے کی منت مانے، صحیح ہے. تو جنازے کے ساتھ چلنا واجب نہیں ہے. بیمار کی عیادت کرنے کی منت مانے تو بیمار کی عیادت کرنا یہ واجبات میں سے نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کام جس کو آپ اپنے اوپر منت کے طور پہ لازم کر رہے ہیں وہ عبادت ایسی ہو جو مقصود بالذات ہو. صحیح. مقصود بالذات کا معنی یہ ہے کہ عبادت کے ذریعے یعنی وہ کام بطور عبادت اس کا شریعت نے اس کو طلب کیا ہو. صحیح. مثال کے طور پہ نماز ہے تو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کی ادائیگی مسلمان سے مقصود ہے، مطلوب ہے. صحیح ہے. اچھا، وہ عبادت بعض اور بھی عبادتیں ہوتی ہیں جو مقصود اصلی نہیں ہیں، صحیح. لیکن ہمیں اس مقصود اصلی عبادت تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہیں. اب جیسے نماز پڑھنی ہے صحیح. تو نماز پڑھنے کے لیے اگر وضو نہیں ہوگا تو وضو کرنا ہے. غسل نہیں ہے، ناپاک ہو گیا، جنبی ہے، تو اب اس کو غسل کرنا ہے. صحیح. اور اگر وضو غسل کے لیے پانی پر قدرت نہیں ہے تو تیمم کی جہاں صورتیں بنیں گی تیمم کرنا ہے. تو اب یہ وضو، غسل یا تیمم اس طرح کی چیزوں کی منت نہیں مانی جائے گی کہ یہ عبادت مقصودہ نہیں ہیں، صحیح. لیکن ہمیں عبادت تک لے جانے والے ہیں. یہ وسیلہ کہلاتے ہیں، ذریعہ کہلاتے ہیں. تو وہ کام جو ہم اپنے اوپر لازم کریں گے منت میں وہ عبادت مقصود ہونی چاہیے، عبادت مقصودہ ہونی چاہیے. تو جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، تو اس طرح کی چیزیں کوئی منت مانی جا سکتی ہے. پھر تیسری چیز اس کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نے منت میں ایسی چیز اپنے اوپر لازم نہ کی ہو کہ جو آلریڈی آپ کے اوپر شریعت نے ہی لازم کی ہے. صحیح ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ منت مانتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں ظہر کی نماز با جماعت پڑھوں گا. تو ظہر کی نماز تو ویسے بھی لازم تھی، پھر با جماعت پڑھنے کے جو احکام وہ تو شریعت نے ایک مکلف شخص پر ویسے ہی اس کو واجب قرار دیا ہے. تو نماز پڑھنے کی منت ماننا یہ منت شرعی نہیں بنے گی. یعنی اب اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی جماعت سے یا نماز معاذ اللہ کسی نے ظہر کی نہیں پڑھی تو اس صورت میں یعنی یہ منت بنی نہیں، آدمی گناہ گار ضرور ہوگا. اسی طرح وہ چیز کہ چوتھی چیز اس کے اندر یہ نوٹ کرنی ہے کہ جس کام کو اپنے اوپر لازم کیا جا رہا ہو منت کے ذریعے وہ کوئی گناہ کا کام نہ ہو. صحیح. تو اب جیسے مثال کے طور پہ کسی نے یہ نیت کر لی کہ عید کے دن روزہ رکھوں گا. صحیح. تو عید کے دن روزہ رکھنا یہ ناجائز ہے. تو بذات خود کوئی گناہ کا کام نہ ہو. اگر کسی نے ایسی چیز کی منت مانی کہ جو فی نفسی گناہ کا کام نہیں ہے لیکن کسی اور وجہ سے گناہ کا کام بن جاتا ہے تو اس کی مثال یہ عید کے دن کا روزہ کہ عید کے دن کا روزہ فی نفسی ہی تو ایک عبادت ہے، لیکن یہ عید کے دن ہونے کی وجہ سے اس کو منع قرار دیا گیا ہے. لیکن منت درست ہو جائے گی کیونکہ اصل روزے کی منت مانی جا رہی ہے اور وہ اصلی کام گناہ کا کام نہیں ہے. تو ایسا کام جو فی نفسی گناہ کا کام ہو اس کی منت اگر مانیں گے تو وہ منت جائز نہیں ہوگی. تو اس کی مثال جیسے بعض لوگ یہ منت مان لیتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہوگا تو میں اپنے بچے کے کان میں بالی ڈالوں گا. تو اس طرح اب لڑکے کے کان میں سونے کی چاندی کی بالی ڈالنا اس طرح کی چیزیں بھی لوگ منت میں مان لیتے ہیں تو یہ ناجائز منت ہے.
تو اس طرح منت ایسی چیز نہ ہو جو فی نفسی کوئی گناہ کا کام ہو، صحیح. اور کہ وہ منت میں مانا ہوا کام ایسا نہ ہو جس کو عمل میں لانا ہی محال اور ناممکن ہو. صحیح. اب کسی نے ایسی منت مانی میرا یہ کام ہوگا تو میں پچھلے ہفتے جو دن گزر چکا ہے اس میں روزہ رکھوں گا، کیسے تو رکھے گا؟ گزشتہ دن کو واپس نہیں لایا جا سکتا. صحیح. تو یعنی یہ 5 چیزوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. نمبر 1، وہ کام ایسا ہو جس کام کی کوئی نہ کوئی صورت واجب ہو. صحیح. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ وہ عبادت مقصودہ ہو. تیسرا یہ کہ وہ پہلے سے واجب یا فرض نہ ہو. چوتھا یہ ہے کہ وہ کوئی گناہ کا کام نہ ہو. اور پانچواں یہ ہے کہ وہ کوئی محال کام نہ ہو جو آپ کے قدرت میں ہی نہ ہو. وہ ایسا کام ہو جس کو آپ کر بھی سکتے ہو. مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے ہمیں منت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اولاً منت کسے کہتے ہیں اس کو بیان کیا گیا. پھر اس کے بعد آپ نے منت کی 5 شرائط کو بیان کیا کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں منت ہوگی اور نہیں ہوگی. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ زبان کا جو استعمال ہے شریعت میں اس کی کتنی اہمیت ہے. بعض اوقات ہم ہنسی مذاق کے اندر اس طرح کے جملے اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں کہ ہماری توجہ نہیں ہوتی، پھر انسان کے اوپر بہت ساری چیزیں لازم ہو جاتی ہیں. تو منت کے شرعی احکام کیا ہیں، اس حوالے سے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. آئیے ہم سلسلے میں آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں. بعض لوگ اس طرح سے قسم کھاتے ہیں، یعنی کسی کا نام نہیں لیتے اور اتنا کہتے ہیں کہ قسم سے میں نے یہ کام نہیں کیا، قسم سے یہ کام ہو جائے گا، یعنی فلاں فلاں اس طرح سے قسم کھاتے بنا کسی کا نام لیے. تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیے. جی حضور، قسم کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ قسم کے حوالے سے جیسے کہ اس سے گزشتہ ایک سلسلے کے اندر کچھ احکامات بیان کیے تھے. منت، قسم، یہ کچھ ملتے جلتے اس کے کچھ احکام بن جاتے ہیں. تو قسم کے حوالے سے جیسے انہوں نے کہا کہ کوئی لفظ نہیں ذکر کیا رہا کہ اس کی قسم یا اس کی قسم، صحیح، بس نارمل یہ کہا کہ قسم سے میں ایسا کروں گا. صحیح، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی قسم کہلائے گی. صحیح. اب اگر مستقبل میں کسی کام کے کرنے کے حوالے سے قسم اٹھائی گئی تھی کہ قسم سے میں یہ کام کروں گا، اب اس کام کو کیا جائے گا تو قسم پوری ہوگی. صحیح. اور اگر وہ کام نہیں کیا تو وہ کام نہ کرنا ثابت ہو گیا کہ اس نے یہ کام نہیں کیا. مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ جمعے کے دن میں آپ کے گھر خدا کی قسم پہنچ جاؤں گا، صحیح. یا خدا کا لفظ ذکر نہیں کیا، یوں کہا کہ قسم سے میں آپ کے گھر جمعے کے دن پہنچ جاؤں گا، اور جمعے کے دن نہیں پہنچا تو قسم ٹوٹ گئی، کفارہ لازم ہوگا. صحیح. یا کسی کام کے نہ کرنے کے بارے میں قسم کھائی تھی کہ قسم سے یہ کام نہیں کروں گا، قسم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اور جھوٹ بولنے میں آ گیا تو قسم ٹوٹ گئی، کفارہ لازم ہوگا. اچھا مفتی صاحب، جیسے ابھی منت کے حوالے سے اور 5 شرائط بھی آپ نے بیان کی. حقیقت یہ ہے کہ اگر 5 شرائط یہ بندہ یاد کر لے تو کافی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ منت کے بالکل یہ احاطہ ہو جائے گا اس کا کہ منت ہوتی کیا ہے. پڑھنا چاہیں جی منت کے حوالے سے تو بہار شریعت کا جو 5واں حصہ ہے جی، اس کے اندر روزے وغیرہ کا بیان ہے. تو اس میں روزے کی منت ماننے کے ایک چیپٹر کے تحت صدر الشریعہ نے یہ 5 شرائط کو ذکر کیا گیا. صحیح. تو منت کے ان شرائط کو اپنے ذہن میں اگر رکھ لیا جائے تو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا اب سوال یہ تھا کہ جیسے 5 شرطیں آپ نے بیان کی، اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو بندہ منت مان رہا ہے وہ گناہ نہ ہو. اچھا ہمارے معاشرے کے اندر ظاہر آپ جیسے ملک پاکستان میں ہم رہتے ہیں، مختلف قومیں، علاقے ہیں، ہر قوم کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے رسموں کا، اسی طرح منت کے حوالے سے بھی ہوگا. اب اگر کسی کے گھر میں بچے نہیں ہو رہے یا لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، لڑکا پیدا نہیں ہو رہا، تو اب اس طرح کی منت مان لی کہ لڑکا ہوگا تو ہم کان میں بندہ پہنائیں گے، یا جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا تھا مثال کے طور پہ، تو بعض اوقات اگر مثال کے طور پہ لڑکا ہو گیا تو اب وہ اس کو اتنا فرض سمجھتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ لڑکے کا انتقال ہو جائے یا بیمار ہو جائے، یا جو بھی. آپ کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ اصل میں سب سے بنیادی چیز ہے علم شریعت، علم دین. اسلام، قرآن و سنت ہمیں کیا تعلیم فرما رہا ہے، تو اس کے حوالے سے ایک مسلمان کو اویئرنیس ہونی چاہیے. وہ آگاہ ہو، وہ سیکھے، علماء کرام کی بارگاہ میں جائے کہ میں ایک خواہش رکھتا ہوں کہ میرے ہاں بیٹا ہو، اور بیٹا ہونے کے بعد اب آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنے اوپر کوئی عبادت لازم کرنا چاہتا ہوں، منت ماننا چاہتا ہوں، تو خلاف شرع کاموں سے بچتے ہوئے جائز اور مستحب انداز میں کون سی ایسی منت مانوں. صحیح. تو اب ایسی صورت میں
गुनाह की मन्नत नहीं मान सकते। صحیح अब जो आपने सवाल किया कि लड़के की पैदाइश होने पर ये पहले से एक मन्नत मानी कि अगर लड़का पैदा हुआ तो मैं इसको इतने साल तक या लाइफ टाइम इसके कान में बुंदा डाला जाएगा, صحیح और आम तौर पे वो छोटा बच्चा जब तक नाबालिग होता है तो उस वक्त तक उस बच्चे पे तो गुनाह नहीं है, صحیح लेकिन अब वो बच्चा बालिग हो चुका होता है, नौजवान हो चुका होता है, और उसके बावजूद वो अपने कान में بندہ ڈالتے ہیں. ایک بندہ ڈالا ہوا ہوتا ہے، بالی ڈالی ہوئی ہوتی ہے اس نے سونے کی یا چاندی جس کی بھی، تو اب وہ اس سب چیزوں کو جانتے ہوئے کہ یہ ناجائز ہے، صحیح لیکن بس وہ اپنے خاندان، اپنے رسم و رواج اور ایک خیال باطل کی صحیح. وجہ سے اس کام کو کیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ایک وہم ہے، صحیح شیطانی وسوسہ ہے، خیال ہے، اور اس کو جھڑکنا چاہیے صحیح کہ اگر بندے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بندہ جب تک پہنا رہے گا تو جیے گا، صحیح کلو نفس ذائقۃ الموت، صحیح جب موت کا وقت آ جائے گا تو اس وقت یہ بندہ بچائے گا نہیں. صحیح بات. ٹھیک ہے، تو اس لیے شریعت مطہرہ ہی کی پابندی کی جائے گی. اولاً تو یہ منت ماننا ہی ناجائز ہے، صحیح ہے. اور ایسی منت کو پورا نہیں کیا جائے گا. اور شریعت مطہرہ احادیث کی روشنی میں ہے کہ جب کسی نے گناہ کی منت مانی ہے تو اس گناہ کی منت والے کام کو، گناہ کے کام کو نہیں کرے گا، اس کا کفارہ ادا کرے گا. صحیح ہے. اور اس کا وہی کفارہ ہے جو قسم کا کفارہ ہوا کرتا ہے. تو اگر کسی نے گناہ کی منت مانی ہے تو اس گناہ کے کام کو وہ کرے تو ایک تو منت ماننا ناجائز، اور دوسرا اپنے اوپر اس منت کو لازم سمجھتے ہوئے عمل میں لانا، یہ ایک دوسرا ایک ناجائز کام ہوگا. صحیح تو جب تک بچہ نابالغ ہے تو اس کو پہنانے والے گناہ گار، اور جب وہ بچہ بالغ ہو چکا تو اب یہ گناہ کا سلسلہ اس بچے کی طرف بھی، اب جو بالغ ہو چکا اس صحیح. کی طرف بھی صلاحیت کرے گا کہ اس کو بھی اپنے کان میں بندہ بالی ڈالنا جائز نہیں ہوگا. صحیح اور یہ خیال ذہن سے نکال دیں کہ اگر ہم نے اس منت کو پورا نہیں کیا تو یہ ہمارا بچہ مر جائے گا. صحیح تو بس اوقات یہ خوف دل میں ایسا بیٹھ چکا ہوتا ہے کہ ان کو نکالنا بھی چاہیں کہ ایسا نہیں ہے، آپ نہیں پہنائیں بالی، لیکن وہ یہ کہتے نہیں ہم نے منت چونکہ مانی دی، اگر نہیں پہنائیں گے تو کہیں ہمارا یہ بچہ فوت نہ ہو جائے. صحیح تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، وہ جب چاہے لے لیں، جب تک اس نے وقت دیا ہے آپ کے پاس رہے گا بچہ. صحیح تو ہو سکتا ہے آپ اس سے پہلے انتقال کر دیں، صحیح بچہ اپنی زندگی بہت طویل پالیں. تو اس بندے پہنانے نے آپ کے بچے کو زندہ نہیں رکھا ہوا، زندگی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. واقعی مدنی چینل کے ناظرین، علم دین کی کمی کی وجہ سے بہت ساری ناجائز رسمیں اور اسی طرح کے معاملات ہمارے معاشرے میں رائج ہیں. الحمدللہ یہ سب وجل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور یہ مدنی چینل زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے. جیسے منت کے حوالے سے کتنی اچھی گفتگو چل رہی ہے، جو توجہ سے دیکھ رہے ہوں گے یقیناً ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور وہ بھی ہو سکتا ہے کہ سر پکڑ لیں کہ یار ہم نے بھی ایسا کیا تھا اور ہمارے یہاں بھی ایسا ہے. الحمدللہ اصلاح ہو رہی، تو لہٰذا اپنی اصلاح بھی کیجیے، اور مزید ابھی گفتگو چلے گی تو مزید انشاءاللہ آپ سیکھیں گے. اچھا مزید ہم کال لیتے ہیں سلسلے میں. آج جو ہی منت کے حوالے سے ٹاپک ہے، اس کے حوالے سے میرا ایک سوال ہے کہ منت اگر کسی نے مانگی ہے وہ پوری ہو جائے تو اس کی مدت کیا ہے، کہ کتنی مدت کے اندر ہم منت کو پورا کر سکتے ہیں؟ یعنی ٹائم پیریڈ بھی منت کو ہوتا ہے یا مطلقاً منت ہوتی ہے؟ منت جو ہے نا، اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ لفظ کو درست کرنا چاہیے کہ منت مانگنا ہوتا ہے یا ماننا ہوتا ہے. صحیح. تو منت مانگی نہیں جاتی، جیسے دعا مانگی جاتی ہے، جی جی تو منت مانگی نہیں جاتی، منت مانی جاتی ہے. صحیح. تو خیر منت جو ہے نا، اس کے اندر ٹائم پیریڈ کو اگر ذکر کیا جاتا ہے تو اس ٹائم پیریڈ کو بھی آدمی فالو کر سکتا ہے، لیکن وہ ٹائم پیریڈ کا ہونا یہ مطلب ضروری نہیں ہے. صحیح. یعنی اگر کسی نے یہ منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں جمعرات کو روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کام ہو گیا تو وہ جمعرات ہی کو روزہ رکھے یہ ضروری نہیں ہے، بس یہ ضروری ہے کہ وہ کام ہو جائے. صحیح. وہ کام ہو جائے. مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، پیپر دے دیے، صحیح. اب ریزلٹ اچھے آنے کی ان کو ایک ہوتی ہے کہ خواہش کے ریزلٹ اچھا آنا چاہیے، یا پیپر اچھے طریقے سے گزر جائیں، صحیح. کامیابی کے ساتھ ہم اچھے انداز میں پیپر کر لیں، یا اچھے پیپر ہو گئے تو میں
مثال کے طور پہ 100 رکعت نماز پڑھوں گا. صحیح ہے. اب جب تک پیپر اچھے نہ ہو گئے، اب وہ اچھے ہونے کا مطلب اس کے ذہن میں اچھا ہونا، جو بھی تصور تھا اچھے ہو گئے، تو اب یہ 100 رکعت نماز اس کو پڑھنی ہوگی. یا رزلٹ اچھا آ گیا کہ 80% یا اس سے ابو میرے نمبر آ گئے تو میں 20 رکعت پڑھوں گا. تو اب ایسی صورت میں جب 80% یا اس سے اوپر نمبر آ جاتے ہیں تو اب ان کو 20 رکعت پڑھنا لازم ہوگی. صحیح. ابھی نمبر آئے نہیں ہیں، رزلٹ اناؤنس ہوا نہیں ہے، اور یہ ابھی سے جی کرنا چاہتے ہیں، اب ان کو پتہ ہی نہیں کتنے نمبر ہوں گے. صحیح. تو اس صورت میں ابھی سے 20 رکعت پڑھ لینا، یا اچھے پیپر جب ہو جائیں تو میں 100 رکعت پڑھوں گا، اور ابھی پیپر شروع ہی نہیں ہوئے صحیح. تو یہ ابھی سے ذہن بنا لیں گے چلے ابھی سے میں 100 کی تعداد شروع کر دیتا ہوں. صحیح. تو یہ 100 رکعتیں ابھی ویلڈ نہیں ہیں. نہیں ہوگی. تو جب کوئی منت، دو صورتیں منت کی، ایک منت کا طریقہ ہوتا ہے جس کے اندر ٹائم پیریڈ یعنی کسی شرط پہ منت کو موقوف رکھا جاتا ہے. صحیح ہے. کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا، یعنی بیمار ہے اگر وہ صحیح ہو گیا، بچہ گم ہو گیا، تو اگر بچہ مل گیا، بچہ گم ہونے کی صورت میں عام طور پہ منت مان لی جاتی ہے کہ اگر میرا بچہ خیر و عافیت سے مل گیا تو میں 1000 روپے خیرات کروں گا. صحیح. تو ابھی بچہ ملا نہیں ہے، ابھی وہ شرط پائی نہیں گئی، صحیح. تو ابھی سے اگر آپ نے 1000 روپے دے دیے تو یہ نفلی صدقہ ہوگا. کھلائے. یہ جو منت جو لازم ہوئی تھی اس کی ادائیگی نہیں مانی جائے گی. صحیح. تو جب تک شرط نہیں پائی جائے گی تو آپ اس سے پہلے جو ادا کریں گے وہ منت کی ادائیگی نہیں ہے. آپ کی شرط پائی گئی. اب شرط پائے جانے کی صورت میں اگر کسی نے کوئی دن مقرر کیا تھا تو خاص اسی دن میں روزہ رکھنا یا خاص اسی دن میں نماز پڑھنا یہ لازم نہیں ہے. شرط پائے جانے کے بعد اب یہ 1-2-4 دن پہلے بھی کر سکتا ہے. اس طے شدہ دن کا لحاظ رکھنا منت میں لازم نہیں ہے. اور بعض منتیں وہ ہوتی ہیں جس کے اندر کوئی شرط نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ کسی آدمی نے یوں منت مانی کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے مجھ پر 20 رکعتیں پڑھنا لازم ہے، یا اللہ تبارک و تعالی کے لیے، یعنی وہ یوں کہتا ہے کہ میں منت مانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے میں 10 روزے رکھوں گا. صحیح. اب یہ کب سے شروع کرے گا کب سے نہیں کرے گا تو یہ متعین نہیں ہے، یہ کبھی بھی رکھ سکتا ہے. اچھا، اب اگر اس کسی نے منت مانی کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے اوپر جمعے کے دن یا ہفتے کے دن کا روزہ اپنے اوپر منت کے طور پہ لازم کرتا ہوں، تو خاص جمعے ہی کا دن لازم نہیں ہے، خاص ہفتے ہی کا دن لازم نہیں ہے، تو وہ 2 روزے جو بھی اس نے اپنے اوپر منت مانی ہے تو وہ کر سکتا ہے. اسی طریقے سے بعض شرطیں لگاتے ہیں کہ منت کے طور پہ کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں مدینہ منورہ کے فقراء کو صدقہ دوں گا. صحیح. یا میرا یہ کام ہو جائے تو میں مسجد نبوی شریف میں اور خاص وہ روضۃ الجنہ، ریاض الجنہ جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر میں 20 رکعتیں پڑھوں گا. صحیح ہے. تو اب اس کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ جب اس کی وہ شرط پائی گئی تو اب یہ مدینہ منورہ ہی کے فقیروں کو کھلائے گا تو ہی منت ادا ہوگی. یہ یہاں پاکستان کے بھی فقیروں کو کھلا دے، ٹھیک ہے، تو بھی منت پوری ہو جائے گی. صحیح. اگر نیت یہ کی ہے کہ میں مدینہ منورہ یا مقام ابراہیم، خانہ کعبہ کے عین سامنے میں نے 100 رکعتیں پڑھنی ہیں، صحیح ہے، تو یہ لازم نہیں ہے منت کے اصول و ضوابط کے اندر کہ خاص اسی جگہ پر آپ کو جانا لازم ہو. صحیح ہے. تو کسی جگہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، کسی جگہ کے ساتھ، کسی وقت کے ساتھ اگر منت کے اس عمل کو متعلق کیا ہے تو منت کے احکامات کے اندر اس جگہ یا اس وقت، اس دن، اس کا لحاظ ضروری نہیں ہے. اگر آپ کی مرضی ہے کہ چاہیں تو مدینہ منورہ کے فقراء اگر آپ کو وہاں دستیاب ہوں تو ان کو دے دیں، یا اپنے شہر کے فقراء کو دے دیں، تعداد پوری ہو جائے گی. 100 افراد کو دینے کی منت مانی ہے تو 100 افراد کو دے دیں. یا آپ نے 10 روپے نیت کسی نے کی کہ میں 100 روپے 10 فقیروں کو دوں گا، تو ہر ایک کے پاس 10-10 آنا چاہیے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اب یہ 10 فقیروں کو دے،
صحیح. یہ ایک کو بھی 100 روپے دے دے سکتا ہے. کسی نے یہ منت مانی کہ میں 1000 روپے کی روٹیاں فقیروں پہ تک صدقہ کروں گا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 1000 روپے کی روٹیاں خریدے پھر روٹیاں خیرات کرے. یہ 1000 روپے بھی خیرات کر دیتا ہے تو بھی منت کی ادائیگی ہو جائے گی. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت ساری مثالیں دے کر ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ منت کی ادائیگی کس طرح کی جاتی ہے، اور اس کے لیے ٹائم پیریڈ کا یا کسی خاص چیز کا جو ہم تذکرہ کرتے ہیں منت میں، اس کا ہونا یا نہ ہونا ضروری ہے، یعنی اس حوالے سے بھی بیان کیا. اچھا حضور یہ بھی ارشاد فرما دیں ساتھ ہی کہ منت ماننا یہ مطلب ہے تو جائز نہ، کہ ہو سکتا ہے مدینہ چلے کے ناظرین سمجھیں کہ جس طرح ہماری گفتگو چل رہی ہے تو شاید یہ منت ماننا ہی ناجائز ہے یا نہ. نہیں، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ منت بالکل بلا شبہ مانی جا سکتی ہے، اور قرآن پاک کے اندر بھی جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے بندوں کا جہاں ذکر فرمایا اس میں ان کا ایک وصف بیان کیا، یوفون بالنذر، صحیح، کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو انہوں نے نظر مانی ہوتی ہے تو اس نظر کو پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو منت ماننے کا یہ بالکل قرآن سے اس کا جواز ثابت ہے، اور احادیث کریمہ کی روشنی میں بھی دیکھا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم جو فرمائی ہے، تو احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو طاعت الہی یعنی نیکی کے کام کے حوالے سے کوئی منت مانتا ہے تو اس کو پورا کیا جائے گا. اور اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کسی کام کی منت مانی ہے تو اس کو پورا نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی جگہ قسم کا کفارہ ادا کیا جائے گا. صحیح. اچھا ایسے میں یہ ہے کہ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ بہترین منت کون سی ہے، تو اس حوالے سے بھی اگر ارشاد فرما دیں. اب دیکھیں اس میں جو کام اجر و ثواب کے حوالے سے زیادہ صحیح آپ کو احادیث کی روشنی میں ملتا ہے تو اس کام کی منت مانی جا سکتی ہے. حسب حال آپ جو بھی نیت جو آپ کر سکیں، یہ نہ ہو کہ منت آپ نے ایسی مان لی اب اس کی ادائیگی اس کو پورا کرنا ہی آپ کے لیے دشوار ہو رہا ہو. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، بے شک بے شک. اسے ہماری عبادتوں کی اصلاً حاجت نہیں ہے. اگر ساری کائنات عبادت کے عمل کو چھوڑ دے جی تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے. صحیح بات. ہم جو عبادت کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نقصان سے یا فائدہ اٹھانے سے وہ پاک ہے. بے شک بے شک. تو یہ ہمیں ہی ہوتا ہے کہ ہم عبادت کریں تو ہمیں ہی فائدہ ہوتا ہے، عبادت میں کمی کریں گے تو اس کا نقصان ہمیں ہی ہوتا ہے. تو منت میں ایسی چیز لازم کریں کہ جس کو بآسانی آپ ادا کر سکیں. صحیح. یہ نہ ہو کہ آپ نے منت جوش جذبے میں آ کر کہ میرا بیٹا ہوگا تو میں روزانہ جو ہے وہ 20 رکعت 50 رکعت نوافل پڑھوں گا. اللہ. اب یہ لوگ 20 رکعتیں جو فرض ہیں یعنی وطر کو شامل کر کے جو 5 نمازوں کے فرائض کی رکعت بنتی ہیں 17 3 وطر، تو لوگ 20 رکعتیں ادا کرنے میں مطلب اتنی ہمت ہارے ہوئے ہیں کہ غائب ہوتے نمازوں میں نہیں آتے. اب آپ 50 رکعت 100 رکعت نوافل روزانہ وہ بھی کیسے پڑھیں گے؟ اسی طرح کو یہ منت مان لیتے ہیں کہ میں روزانہ 1 پارہ پڑھوں گا، بس اوقات نہیں پڑھ پاتے. صحیح. تو آپ کے منت ماننا یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ منت مانیں. آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی دکھ پہنچا اس کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ صدقہ خیرات کا عمل کریں. صحیح. کوئی خوشی ملی ہے تو اس خوشی میں فقراء کو شامل کر لیں، ان کو کچھ انعامات دے دیں، صدقات خیرات دے دیں ان کی. ٹھیک ہے، تو یہ کام کریں. منت ماننا ایک جائز کام تو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ منت مانے ہی مانیں. صحیح. اور جب بھی مانیں تو اس کام کی مانیں کہ جس کو بآسانی آپ ادا کر سکتے ہوں. اچھا منت میں بہت ساری ایسی قیودات وغیرہ بھی لوگ لگا دیتے ہیں کہ جن کا کوئی خاص مطلب بطور عبادت نہیں ہوتا. جی. اور احادیث کریمہ میں ان چیزوں کی مطلب کاٹ کی گئی ہے. صحیح ہے. ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں صحیح دھوپ میں. ٹھیک، تو وہ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا کیا حال ہے. لوگ مطلب بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اکیلے دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، سب سائے میں یا جس طرح کا موقع ہوگا، لیکن یہ دھوپ میں کھڑے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو اسرائیل ہیں، جن کی کنیت تھی ان
صحابی کی کہ یہ ابو اسرائیل ہیں اور انہوں نے منت مانی ہے کہ یہ کھڑے رہیں گے بیٹھیں گے نہیں. اللہ. اسی طرح انہوں نے یہ بھی منت مانی ہے کہ اپنے اوپر کوئی سایہ یعنی کسی سائے میں نہیں آئیں گے. صحیح. اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی منت مانی ہے کہ کسی سے بات بھی نہیں کریں گے. اللہ. اور یہ بھی منت مانی ہے کہ یہ روزہ رکھیں گے. اللہ. اب اس کے اندر روزہ رکھنا ایک عمل ہے، بات نہیں کریں گے، ایک یہ ہے کہ سائے میں نہیں آئیں گے، اور ایک یہ ہے کہ بیٹھیں گے نہیں. تو 4 چیزوں کی منت مانی. تو ان میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں جا کر کہو کہ یہ کلام کریں. منت مانی ہے کلام نہ کرنے کی تو یہ کلام کریں. اسی طرح انہوں نے منت مانی ہے کہ سائے میں نہیں بیٹھیں گے تو ان کو کہو سائے میں آئیں. اور اسی طرح یہ کھڑے رہیں گے بیٹھیں گے نہیں تو ان سے کہیں بیٹھیں. اور فرمایا کہ جو انہوں نے روزہ رکھا ہے اپنے روزے کو پورا کریں. صحیح. تو جو کام کرنے والا ہے وہ کریں، وہ کیا جائے گا. الگ سے اپنے اوپر شرطیں عائد کرنا یہ مطلب اپنے اوپر ایک بوجھ ڈالنے والی بات ہے، اور اس بوجھ کو شریعت مطہرہ نے پسند نہیں کیا. جب بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بیٹھنے کا فرمایا، سائے میں آنے کا فرمایا، اور بات چیت کرنے کے بارے میں فرمایا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ شریعت ہماری کتنی پیاری ہے اور کتنی وہ ہمیں آسانیاں دینا چاہتی ہے. ہم خود ہی اپنے اوپر بعض اوقات دشواری اور تکلیف کو طاری کر لیتے ہیں اور خود بھی پریشان ہوتے ہیں، بعض اوقات گھر والوں کو بھی پریشان کرتے ہیں اور معاشرے کو بھی کرتے ہیں. الحمدللہ موضوع بہت پیارا ہے اور کالز اور SMS بھی کافی جمع ہو رہے ہیں. آئیے آپ کی کالز کو لیتے ہیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، کیا اس چیز کی منت مانی جا سکتی ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں مسجد میں ایک پنکھا لگوا دوں گا یا مسجد میں محراب تیار کروا دوں گا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں. جی کیا فرماتے ہیں؟ مسجد کے اندر پنکھا لگوانا، صفیں بچھا دینا، محراب کی تعمیر کر دینا، وضو خانے کے نل کے لگوا دینا، وضو خانہ ہی تعمیر کر دینا. جی جی. تو اس طرح کی منت میں یہ جو امور ذکر کیے میں نے، جی یہ کام وہ نہیں ہے کہ جس کو واجب قرار دیا گیا ہو. صفیں بچھانا صحیح، یہ کوئی واجب نہیں ہے. وضو خانہ بنوا دینا، نل کے لگوا دینا، یہ واجب یعنی آپ نے جو 5 شرائط بیان کیے نا اس پہ 5 شرائط کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ کوئی عبادت مقصودہ نہیں ہے. صفیں بچھا دینا، پنکھے لگوا دینا، محراب بنا دینا، وضو خانہ تعمیر کر دینا، یا پوری مسجد آل ٹو آل ڈیکوریٹ کر کے اول تاخر بنانے کی اپنے اوپر منت مان لی، تو یہ منت شرعی ان معنوں میں کہ جس کا پورا کرنا لازم ہو وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے. لیکن ایک اچھے کام کی نیت ضرور ہے. صحیح کہ آپ نے مسجد کے محراب بنانے کی، ٹائلز لگوانے کی، یا صفیں بچھانے کی، پنکھا لگوانے کی، اس طرح مسجد سے متعلق جو بھی امور خیر ہمارے یہاں پہ کیے جاتے ہیں ان میں سے کسی بھی کام کی منت اگر مانی ہے تو یہ منت وہ نہیں کہ جس کا ادا کرنا لازم ہو. صحیح. تو یہ ان میں سے اگرچہ نہیں ہے، لیکن ایک حسن فعل، ایک اچھا کام کی آپ نے منت مانی ہے تو بالکل اس کو کرنا چاہیے. اور اچھے امور کی یہ منت گویا اچھے کام کی نیت میں چینج ہو جائے گی. صحیح. تو یہ گویا اچھے کام کی ایک آپ نے نیت کی ہے، یہ منت تو نہیں بنی لیکن یہ اچھے کام کی نیت میں کنورٹ ہو جائے گی. اس کو ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک جی. اگلی کال. میرا سوال ہے کہ تو منت ماننے سے کیا کام پورا ہو جاتا ہے؟ آپ منت اگر مانتے ہیں تو اس کام کے پورا ہونے کی امید تو ہو جاتی ہے. کیا فرماتے ہیں کہ اگر مقدر ہو؟ یعنی اس میں اصل تو یہی ہے، ایک آدمی نفسیاتی ایک اثر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر آدمی پھر اور لگاؤ بڑھ جاتا ہے، جستجو بڑھ جاتی ہے. تو شریعت مطہرہ نے اس کو مطلب منع نہیں کیا، لیکن اس کو ایک اوصاف کو کہ اس کو منت کو جو پورا کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بطور مدح ذکر فرمایا ہے، ان کی تعریف کے طور پہ اس کو ذکر فرمایا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام جب تک ہم منت نہیں مانیں گے تو وہ پورا ہی نہیں ہوگا. ایسا نہیں. تو آپ کے ہاں اولاد تبھی ہوگی جب آپ منت مانیں گے. ایسا نہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ یوں کہیں کہ یا اللہ اگر مجھے اولاد ملے گی تو میں حج کروں گا، نفلی حج، ٹھیک ہے، تو فرض حج ادا کر چکے. فرض حج کی منت نہیں مانی جائے گی، نفلی حج کی منت مانی جا سکتی ہے کہ اگر میرے اولاد ہوگی تو میں جو ہے وہ 6 مہینے کے روزے رکھوں گا، چاہے ترتیب وار یا جو بھی جس طرح. تو ایسا نہیں ہے کہ جب تک آپ منت نہیں مانیں گے تو اولاد نہیں ہونی. صحیح. یہ اولاد کا ہونا اس میں موقوف نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ منت ماننا ایک جائز ہے، اور عام طور پہ لوگ منت مانتے ہیں
اور پھر وہ ایک لگاؤ، ایک دعا اور یہ دعا، سب چیزیں پھر توجہ شروع ہو جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کے دروازے آپ کی دعاؤں سے کھل جاتے ہیں۔ جی مزید کال لیں گے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میری ایک بیٹی ہے اور میں منت مانگنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے بیٹا عطا فرمائے، اس کے لیے مجھے کیسی منت مانگنی چاہیے؟ اللہ چلیں، اچھا سوال ہے یہ، دوسروں کو بھی رہنمائی مل جائے گی۔ اب دیکھیں اس میں کوئی فکس تو نہیں ہے کہ اب آپ اپنے اوپر کیا لازم کریں۔ صحیح، آپ اپنے اوپر مثال کے طور پہ نماز کی منت ماننا چاہتے ہیں تو آپ جتنی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں اتنی رکعتوں کی منت مان لیں، فرائض کے علاوہ، فرائض کے علاوہ جو ہم تو پر اتنے فرض ہے۔ نوافل کی آپ منت مان سکتے ہیں، 10 نوافل، 12 نوافل، 100 نوافل۔ پھر اس کے اندر بھی آپ اپنے اوپر یہ سختی نہ کریں صحیح، کہ روزانہ میں نے 50 رکعتیں پڑھنی ہیں، آپ 100 رکعتوں کی منت مان لیں۔ تو اب ان 100 رکعتوں کو آپ نے یہ نہیں کیا کہ میں ایک ہی دن میں پڑھوں گا، صحیح، آپ وہ 2 رکعت کر کے بھی 100 دنوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح، تو یا صدقات و خیرات کے حوالے سے آپ منت مان لیتے ہیں کہ اگر میرا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے گا تو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1000 روپے صدقہ کروں گا یا 10,000 روپے صدقہ کروں گا۔ جتنا آپ نیکی کے کام کو اپنے بڑھائیں گے تو اتنا ہی اچھا رہے گا، لیکن جو بھی کریں اپنی طاقت، استطاعت، ان سب چیزوں کو بھی سامنے رکھ کے کریں۔ جی یہ بھی بڑا اچھا ہمیں جواب ملا۔ مزید کال لیں گے۔ اگر کسی شخص نے یوں نیت کی ہو، ارادہ کیا ہو کہ اگر میرے پاس اتنے ارب روپے آیا تو میں اس میں سے اتنے ارب روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، تو کیا اب اس پہ کوئی خرچ کرنا یہ لازم ہو جائے گا؟ دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے ویسے یہ ارادہ کیا ہو، نیت کی ہو کہ میں اللہ کی راہ میں اتنے روپے لازمی دوں گا، ہر منتھ، ہر مہینے دوں گا، اب وہ دے بھی سکتا ہے، لیکن اب کیا وہ ارادہ اپنا بدل سکتا ہے؟ اگر نہ دے تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ اچھا، ان کی کال کے ساتھ مزید میں یہ ایڈ کر دوں کہ نیت اور منت کا فرق واضح ہو جائے، کیونکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم بہت ساری نیتیں کرتے ہیں نا، جیسے 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کروں گا، یا ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کروں گا، یا ٹیلی تھون وغیرہ کا جو سلسلہ آتا ہے، 10,000 ایک یونٹ ہے تو نیت کر لی کہ میں دوں گا، اب کنڈیشن نہیں ہو رہی، ماہنامہ فیضان مدینہ 12 ماہ تک خریدوں گا، گیپ آ گیا نہیں خریدا، تو نیت اور منت ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ کیا فرمائیں؟ بابو ان کا جو سوال تھا وہ ٹوٹل نیت سے ہی متعلق تھا، جی جی، اور ان کی ماشاءاللہ کوئی مطلب لاکھوں والی نیت نہیں اربوں والی تھی، کروڑ والی بھی نہیں تھی، اربوں والی، ان کی اربوں والی نیت تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اتنے ارب عطا فرما دے گا تو میں اس میں سے اتنے ارب دوں گا، اللہ کی راہ میں دوں گا۔ تو اگر یہ واقعتاً سچی پکی کسی کی نیت ہو صحیح، تو انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی، صحیح، تو حسن نیت پہ بھی آدمی کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ بے شک، تو اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر جب قحط پڑا تو ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا، ایک ٹیلا، جو ٹیلا ہوتا ہے مٹی کی بہت بڑا مقدار اونچی پڑی تھی، تو اس کے دل میں یہ ارادہ ہوا کہ کاش کہ یہ آٹا ہوتا اور میرا ہوتا تو میں بنی اسرائیل کے اوپر اس کو صدقہ کر دیتا۔ اب اس کے یہ کہنے سے وہ مٹی کا ٹیلا کوئی آٹا نہیں بن گیا، نہ اس نے خیرات کیا، نہ اس نے کوئی خیرات کا موقع ملا، لیکن اس کے دل میں پختہ ارادہ تھا کہ ایسا اگر ہوا تو میں بنی اسرائیل پہ، اپنی قوم پر یہ صدقہ خیرات کر دوں گا۔ تو اس وقت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی آتی ہے کہ اس شخص کو پیغام پہنچا دو کہ اس کے نامہ اعمال میں یہ لکھ دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسن نیت۔ تو اگر ان کی کسی کی نیت ہے کہ اتنے روپے آئیں گے تو اتنے روپے میں راہ خدا میں، اگر یہ پختہ نیت ہے تو انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ ثواب سے محروم نہ فرمائے۔ صحیح، اب مزید جو آپ نے سوالات ذکر کیے کہ نیت اور منت میں کیا فرق ہے، تو اگر ٹوٹلی طور پہ اس کی نیت ہی ہے، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، صحیح، منت کے الفاظ اس وقت بنیں گے کہ جب آدمی منت کے الفاظ زبان سے ادا کرے گا، کم از کم اتنی آواز میں کہ اپنے کانوں تک پہنچے۔ اب اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ یوں کہے کہ میں منت مانتا ہوں کہ میں روزانہ جو ہے وہ 10 رکعت نوافل پڑھوں گا، ٹھیک ہے، یا روزانہ میں 10 روپے صدقہ کروں گا۔ صحیح، تو یہ الفاظ اس نے کہے، اس نے کسی شرط پہ معلق نہیں کیے، صحیح، ایسی بس ویسی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں منت مانتا ہوں کہ روزانہ 100 روپے 10 روپے صدقہ کروں گا۔ تو یہ ایک منت کی صورت یہ ہو گئی۔ صحیح، ایک یہ ہو گئی کہ اس نے شرط لگائی، اور پھر اس میں منت کے الفاظ ضروری نہیں ہیں، صحیح، جب شرط لگا دی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، صحیح،
اور وہ جو کرے گا کام وہ عبادت کی جو صورت ہم نے ذکر کی وہ ایسے کام ہوں تو یوں بھی منت بن جائے گی. اور یہ منت اس وقت بنے گی جب یہ زبان سے کہے گا. اگر یہ زبان سے الفاظ نہیں کہتا, دل کے اندر یہ سارے جذبات آ رہے ہیں, دل ہی کے اندر وہ سوچ رہا ہے, اچھی اچھی نیتیں نوٹ کر رہا ہے کہ میں یہ کام کروں گا, اور اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیتا ہے کہ روزانہ میں 10 روپے صدقہ کروں گا, روزانہ میں 2 رکعت نوافل پڑھوں گا, تو اس صورت میں یہ منت نہیں ہے, یہ نیت ہے. اسی طرح جو آپ نے سوال کیا کہ 12 ماہ تک مدنی رسائل ہر مہینے کچھ نہ کچھ, یا ماہنامہ فیضان مدینہ خریدوں گا, یہ اس نے پختہ نیت کر لی تھی. بالفرض یہاں اس نے منت کے بھی الفاظ بول دیے تو یہ کوئی منت نہیں بنے گی. ماہنامہ فیضان مدینہ کا خریدنا یہ کوئی واجب نہیں ہے, ٹھیک ہے, عبادت مقصودہ بھی نہیں ہے. تو ہاں ایک اچھی چیز ہے, آپ خریدیں گے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا, تو یہ منت شرعی نہیں بنے گی. اس کو ہم اسی میں کنورٹ کر لیں گے کہ ایک اچھے کام کی نیت ہے. مدنی قافلے کے حوالے سے نیت کہ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی پختہ نیت کوئی آدمی کر لیتا ہے, یا بالفرض منت ہی مان لیتا ہے, تو وہ منت شرعی نہیں بنے گی, کیونکہ اس طرح کے امور مدنی قافلے میں سفر کرنا یہ کون سا واجب عمل ہے, کون سا فرض عمل ہے. زیادہ سے زیادہ جو اس کی ایک حیثیت بنے گی وہ ایک مستحب کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ نیکی کے دعوت کے حوالے سے ایک قافلے کی صورت میں جا رہے ہیں, تو یہ ایک نیکی کی دعوت والی ایک صورت, مستحب کام, نیک کام. تو اب اس طرح سے بہت ساری صورتیں ہمارے مدنی ماحول میں جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ نیت کر لیتے ہیں وقف مدینہ ہو جانا ہے, ہو جانے کے وقف مدینہ کے کا جو بھی معنی ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے اپنے شب و روز پیش کر دینا. تو اب اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں کر پایا, ٹھیک ہے, یا منت مانی تھی ٹیلی تھون کے حوالے سے, یا نیت کی تھی ٹیلی تھون کے حوالے سے کہ میں اتنا دوں گا, تو اگر نیت کی تھی ہر مہینے 10,000 روپے ٹیلی تھون دینے کے حوالے سے, تو اس صورت میں یہ سال میں 1 دفعہ دینے کے حوالے سے, تو اگر کبھی نہیں پورا کر پایا تو یہ کوئی گناہ گار نہیں ہوگا. اب منت کی جو صورت ہے صدقہ کرنا, 10,000 روپے صدقہ دینے کی. اب ٹیلی تھون کا ایک یونٹ 10,000 روپے بنتا ہے, تو ہر مہینے 1,000 روپے یوں دینے کے حوالے سے منت مانی کہ میں راہ خدا میں 10,000 روپے دوں گا, ٹھیک ہے, تو یہ منت کے اس میں آ جائے گا, کیونکہ راہ خدا میں یعنی جو زکوٰۃ ہے یہ بھی ایک صدقہ ہے, ٹھیک ہے, صدقہ فطر ہے, یہ بھی ایک صدقہ ہے, اور یہ واجبات کے قبیلے سے آ جاتے ہیں. تو اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں یعنی صدقہ کرنے کے حوالے سے منت مانی ہے تو پھر اس کو پورا کرنا ہوگا, اور جو 10,000 کی تعداد ہے ایک یونٹ کی تو وہ پورا کرنا ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین, نیت اور منت کا فرق بھی واضح کیا گیا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے. نیت اگر آپ نے کی, پختہ نیت کی, تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے ثواب بھی ملے گا کسی اچھے کام کی, اور اگر کسی وجہ سے وہ پورا نہ کر سکے تو اس میں بندہ گناہ گار نہیں ہوتا, جبکہ منت کا معاملہ کچھ اور ہے. اچھا حضور, SMS بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں, اسلامی بہنیں, اسلامی بھائی, رشتوں کے حوالے سے آج کل آپ کو یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ مسائل بھی ہوتے ہیں, تو رشتے ہونے کے حوالے سے اگر منت کو مانا جائے تو کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں, رشتہ ہونا یہ ایک شرط بنے گی, کہ اگر ہماری بچی کی بات چیت پکی ہو جائے, اس کا رشتہ ہو جائے, تو اب کیا کرنا ہے. تو شرط تو کوئی سی بھی چیز کی ہو سکتی ہے. بچہ بیمار تھا, صحت یاب ہو جائے, گم ہو گیا تھا, واپس آ جائے, قرض بہت زیادہ چڑھا تھا, یہ قرض سے میں فارغ ہو جاؤں تو یہ کروں گا. تو جو شرط ہے نا وہ کوئی بھی شرط ہو سکتی ہے, اس کے اندر وہ 5 چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی. وہ 5 امور جو ہم نے شروع میں ذکر کیے وہ ہے آپ نے ان شرطوں کے بعد اپنے اوپر لازم کیا کیا ہے. تو وہ جو لازم کیا جانے والا عمل ہے اس میں وہ 5 چیزیں دیکھی جائیں گی کہ وہ کوئی گناہ کا کام نہ ہو, وہ کوئی محال کام نہ ہو, وہ پہلے سے ہی آپ کے اوپر فرض یا واجب نہ ہو, وہ کام عبادت مقصودہ سے ہونا چاہیے, اور اسی طریقے سے وہ کام ایسا ہو کہ جس کی جنس سے کوئی نہ کوئی کام واجب ہو. 5 امور اس کام میں دیکھے جائیں گے جو کام آپ اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں. تو اسی طرح جو منگنی ہو جائے یا رشتہ لگ جائے, تو ان کاموں
پر اب جو آپ اپنے اوپر لازم کریں گے اس طرح کے کاموں کی منت مانی جا سکتی ہے. جی مدی چل کے ناظرین مزید کالس لیں گے ہم سلسلے میں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ قرآن اٹھانا قسم ہے یا نہیں؟ ایس ایم ایس بھی اس حوالے سے آیا ہوا ہے قرآن کی قسم کے حوالے سے. کیا فرمائیں؟ قرآن پاک کو محض جو ہمارے ہاں پہ قرآن پاک ہوتے ہیں اس کے نسخے ہوتے ہیں ان کو ہاتھ میں لے کر اب آدمی کوئی بھی بات کہہ رہا ہوتا ہے تو اب وہ قسم کے الفاظ اگر نہیں کہہ رہا صحیح. صرف یہ کہتا ہے دیکھیں میرا ہاتھ قرآن پہ رکھا ہوا ہے ایسا ایسا ہوا تھا. صحیح. یا میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں میں نے چوری نہیں کی تھی. صحیح. یا اس مسئلے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. تو قرآن پاک پہ ہاتھ رکھنا یہ قسم نہیں ہے. صحیح. ہاں یہ ہے کہ آپ اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو جھوٹ بولنا تو ویسے ہی ایک ناجائز کام تھا اور اگر اس جھوٹ بولنے میں کسی کا حق ضائع ہو رہا ہے تو اب جھوٹ بولنے کی جو نوعیت ہے اور بڑھ جائے گی. پھر اب آپ کے سامنے قرآن پاک بھی آ گیا, اب آپ قرآن پاک پہ ہاتھ بھی رکھ رہے ہیں, گویا قرآن پاک کو بھی آپ گواہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم سب کے سامنے قرآن بھی گواہ ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. اگر وہ کام کیا تھا تو اب یہ اور زیادہ جھوٹ کی قباحت بڑھ جائے گی. تو ہاں اگر آپ سچے ہیں تو اب کوئی ڈر خوف کی بات نہیں ہے. اچھا قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہا گیا, صرف ہاتھ رکھ کے کہا گیا کہ میں آپ کو آپ کا یہ قرضہ 1 مہینے یا فلاں تاریخ کو ادا کر دوں گا اور وہ دن تاریخ آ گئی ادا ہی نہیں کیا. تو یہاں پہ اگر صرف قرآن پہ ہاتھ رکھنا قسم نہیں ہے لیکن آپ نے اپنی بات کو موقت ضرور کیا تھا قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے, تو ایک تو قرض ویسے ہی ادا کرنا چاہیے تھا, پھر قرآن پاک کو آپ نے بیچ میں لے کر آئے تو اب اس بات کی آپ کو لاج رکھنی چاہیے. صحیح. تاکہ قرآن پاک پہ جو آپ نے ہاتھ رکھا تھا اس کو آپ اپنے بیچ میں لائیں, اس کو پورا کریں. اچھا لیکن یہ قسم نہیں ہے. قسم اس وقت ہوگی کہ جب قرآن پاک کا لفظ ذکر کر کے یہ کہا جائے کہ قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں. صحیح. تو پھر یہ قسم بنے گی. پھر جو اس کے احکام ہوں گے کہ آپ نے وہ کام نہیں آگے پورا کیا, قسم ٹوٹ گئی, تو پھر اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا. جی مدی شریف کے ناظرین قسم کے حوالے سے بھی ضمن گفتگو ہو رہی ہے اور قسم بھی شریعت میں اس کا بھی پورا ایک ضابطہ موجود ہے. اس کے بھی احکام قرآن میں بیان کیے گئے, احادیث میں بیان کیے گئے اور اس سلسلے میں امیر اہل سنت نے ایک بہت پیارا رسالہ ہمیں تحریر کر کے دیا, قسم کے مدنی پھول. اگر آپ اسے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ معلومات آپ کو حاصل ہوگی. اس وقت موضوع چل رہا ہے منت ماننے کے شرعی احکام. جی مزید کالس لیتے ہیں. ایک عام چلن ہے کہ جو ہے جس کے یہاں لڑکا نریہ اولاد نہیں ہوتی ہے تو وہ منت کرتا ہے کہ میں اس کو جو ہے امام حسین کا فقیر بناؤں گا, اور اس کے بعد میں جب وہ لڑکا اس کے گھر میں ہو جاتا ہے تو پھر ٹائم ٹو ٹائم جو ہے نا ہر محرم کی 7 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک عاشورے کے دن جو ہے اس کو جو ہے نا فقیر بناتے اور گھر جو ہے نا وہ ہرا کپڑا پہنا کے اس کو جو ہے نا وہ مانگنے جاتا ہے. تو اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے. جی کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار ساری امت ان کے در کی فقیر ہے, در اہل بیت کی فقیر ہے. تو صرف اسی بچے کو فقیر کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ باپ بھی فقیر ہو, اس کی والدہ بھی ان کے در کی بھکاری ہے. تو بھکاری ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اب یہ کشکول لے کے لوگوں کے پاس جائے اور بھیک مانگنا شروع کر دیں. تو اس طرح کی منت ماننا جائز نہیں. ٹھیک ہے, تو ایسی منت کو پورا کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقیر بنانا ہے بچے کو, تو اس بچے کو امام حسین کی سیرت سنائیں, سمجھائیں, سکھائیں اور ان کی شہادت کا جو معاملہ تھا حق و باطل کا جو معاملہ ہوا اور آپ نے حق کی حفاظت میں اپنے جان کے نذرانے پیش فرمائے اور اس بات کو بچے کے اندر داخل فرمائے. یہ ہے دراصل امام حسین کا فقیر بنانا. یہ کیا فقیر بنانا کہ اس کو ہرے کپڑے پہنا کر اور اس کو ہری ٹوپی ڈال کے ایک عجیب ہی ہولیے میں بچہ اب وہ گود میں لے کر وہ دروازہ بجاتا ہے, کشکول ہاتھ میں لوگ پیسے ڈال رہے ہوتے ہیں. تو یہ فقیر بنانے کا یہ جو انداز اور طریقہ ہے یہ شریعت مطہرہ نے اس سے منع کیا ہے. بہار شریعت میں باقاعدہ اس چیز کو بھی منت غیر شرعی کے اندر شمار کیا گیا کہ یہ غیر شرعی منت ہے, ایسی منتیں نہیں مانی جائیں, ایسی منتوں کو پورا نہ کیا جائے. اب خدشہ باپو وہی آ جائے گا. صحیح ہے.
کہ اس بچے کو ہم نے چونکہ منتوں سے مرادوں سے حاصل کیا ہے، اب نہیں اور کریں اگر گے امام حسین کا فقیر نہیں بنایا تو کہیں یہ بچہ واپس نہ لے لیا جائے، امام حسین ہی واپس نہ لے لیں. صحیح. مطلب خوف اس طرح کا ہوتا ہے کہ کہیں یہ امام حسین ہی واپس نہ لے لیں ہمارا بچہ. تو اس لیے اب ہمیں اپنے بچے کو فقیر بنانا پڑے گا. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بچے کو واپس نہیں لیں گے. واپسی کا جب ٹائم آ جائے گا تو کوئی بھی نہیں روکے گا. صحیح ہے. وہ ٹھیک ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو امام حسین کے در کا فقیر بنائیں. صحیح. در در نہ دروازے بجا کے اس کا فقیر نہ بنائیں. در امام حسین کا فقیر بنانا ہے تو ان کی سیرت پہ اس کو چلائیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت سکھائیں. تو اس طرح منت ماننا جائز نہیں ہے. تو علم دین کی کمی کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اور جو کرنے کا کام ہے وہ چھوڑ کر اسے ایک طرف ڈال کر نہ کرنے والے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جس طرح ابھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، حقیقت میں ہم اہل بیت کے فقیر ہیں، ان کے در کے بھکاری ہیں، لیکن اس کا جو ضابطہ ہے، جو قاعدہ ہے، جو کلیہ ہے، جو انداز ہے، مفتی صاحب نے اس کو بھی بیان فرمایا. تو حقیقت یہ ہے کہ ان کی سیرت پر چلا جائے، ان کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کی باتوں کو مانا جائے جو انہوں نے ہمیں ارشاد فرمائی. تو یہ اصل میں یہ ہوگا فقہ. اور جو بھیک مانگنے والا انداز بیان کیا جاتا ہے کہ ہر ایک کے گھر پہ جا کر وہ کشکول کو پھیلاتے ہیں، تو یہ تو ناجائز کام ہے اور شریعت نے اس سے ہمیں منع فرمایا. تو شریعت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے عمر میں بھی برکت ہوگی، رزق میں بھی برکت ہوگی، گھر میں بھی برکت ہوگی. اور اس طرح کے کام اگر کریں گے جو بیان کیے گئے جو کہ ناجائز کام ہے تو اس سے برکت کہاں ہوگی. جی مزید کال لیں گے. جو مطلب بتا رہے ہیں شرعی طور پہ جو سنت کے احکامات اور جو مطلب منت کے احکامات شرعی طور پہ، تو اس میں کنڈے شامل ہے. کنڈے جی کیا فرماتے ہیں؟ کنڈوں کی منت ماننا یا نیاز فاتحہ کی منت ماننا یا 11ویں شریف کی منت ماننا، اسی طرح مزارات اولیاء پر حاضری دینے کی منت ماننا، مزارات اولیاء پہ چادر چڑھانے کی منت ماننا. تو ان منتوں کا اپنے اوپر جو آدمی نے لازم کیا ہے یا ایک تہیہ کیا ہے تو یہ منت شرعی واجبہ نہیں بنے گی. یعنی ایسی نہیں ہے کہ آپ نے منت مان لی کنڈے کرنے کی، نیاز فاتحہ یا 11ویں شریف ہر 11 تاریخ کو کرنے کی منت مانی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ پر لازم ہو گیا، واجب ہو گیا. یہ پھر یہ وہی نیت حسنہ والا معاملہ ہو جائے گا کہ آپ نے ایک اچھی نیت کی ہے. کنڈے کی نیاز جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کی جاتی ہے، تو اس کنڈے کی نیاز، اس کو یہ دراصل نیاز ہی ہوگی. تو جس طرح 11ویں شریف کی نیاز کی منت مانی یا کنڈے رجب کے کنڈے کی منت مانی، تو یہ جائز عمل ہے، ایصال ثواب کی ہی ایک صورتیں بنیں گی. تو اس طرح کی منت ماننا شرعاً جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. منت واجبہ ہونا ایک الگ چیز ہے اور منت واجبہ نہ ہونا ایک الگ چیز ہے. تو جو چیز منت واجبہ نہ ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ناجائز ہو جائے گا. تو یہ کام جائز ہیں. البتہ جو آپ نے اسی میری گفتگو کے دوران کہا کہ لنگر، تو اگر کسی نے یہ نیت کی ہے کہ میں فلاں بزرگ کے مزار پر لنگر کروں گا، تو لنگر کرنے کی اگر کسی نے منت مانی ہے تو چونکہ جس انداز میں ہمارے ہاں یہ منت مانی جاتی ہے تو صرف فقراء کو کھلانے کی نیت سے منت نہیں مانی جاتی. یہ ہوتا ہے وہاں پہ جو بھی آئیں گے تو اس میں امیر غریب سب ہی شامل ہوتے ہیں. تو عام طور پہ لنگر کا ذکر کر کے، لنگر کا سن کر، تو بڑے بڑے امیر بھی بزرگوں کے لنگر میں مطلب وہ شریک ہو جاتے ہیں برکت حاصل کرنے کے حوالے سے. تو یہ بھی منت واجب کے درجے میں نہیں آئے گی. منت واجبہ لنگر والی جو بنے گی اس کی صورت یہ ہوگی کہ آپ نے یہ منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں 10 فقیروں کو، 100 فقیروں کو میں کھانا کھلاؤں گا. اب اس کے لیے لفظ لنگر آپ نے بول دیا اور فقیروں کے ساتھ خاص کیا نا، کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 100 فقیروں کو کھانے کا لنگر کروں گا. تو اب یعنی لنگر کرنے کا مطلب یہ ہوگا ان کو کھانا کھلاؤں گا. تو اب آپ کی یہ منت آپ کے اوپر لازم ہو جائے گی، کیونکہ فقیروں کو کھلانا یہ صدقے کی صورت ہے، اور صدقہ یعنی واجبہ میں ایک پائی جاتی ہے اور عبادت مقصودہ میں سے بھی یہ صورت بن جاتی ہے. تو وہ جو منت کی 5 شرائط ہیں وہ جس میں پائی جائیں گی تو اب لازم ہوگی. لیکن محض مزارات اولیاء پر
جو لنگر کی منت مانی جاتی ہے تو لنگر میں اس چیز کا کوئی فرق نہیں ہوتا کہ یہ امیروں والا لنگر ہے اور یہ غریبوں والا ہے. امیر غریب سب ان کے در کے اوپر جو حاضر ہوتے ہیں وہ سبھی کھا رہے ہوتے ہیں, اور وہاں لنگر کھانے والا کوئی امیر یہ نہیں سمجھتا کہ یہ مطلب میرے لیے جائز نہیں ہے, یہ صدقے کا مال ہے یا ایسا ہے, تو وہ یہ نہیں سمجھتے, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ نارمل ہے. اور دینے والے کی بھی نیت ہوتی ہے امیر غریب سب کھائیں, تو جب امیر غریب سب کو کھلانے کی منت مانی جائے گی تو وہ منت واجبہ کی صورت نہیں بنے گی. منت واجبہ وہی ہوگی جس میں فقیروں کو کھانا کھلانے کی نیت مانی جائے. جی کون لیں گے مزید؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ایک اسلامی بھائی جن کا آپریشن ہوا ہے, نہ وہ ہل سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں اور وضو کرنے جیسی ان کی حالت نہیں ہے, تو اب وہ نماز کس طرح سے پڑھیں گے؟ کیا وہ بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. جی کیا فرماتے؟ جو آدمی وضو کرنے پر بھی قدرت نہیں رکھتا, تیمم کرنے پر بھی قدرت نہیں رکھتا, تو ایسے شخص کے لیے پھر یہی ہے شریعت مطہرہ کی طرف سے کہ یہ نماز یعنی ہل بھی نہیں سکتے جو انہوں نے کیفیت بیان کی ہے. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, جو ان کی پریشانی ہے تکلیف ہے اس کو دور فرمائے. تو حکم ان کے لیے یہ ہے کہ اگر یہ وضو بھی نہیں کر سکتے اور ان کو کرایا جائے گا تو یہ تکلیف میں آ جائیں گے, نہ ان کو تیمم کرنے کی پوزیشن ہے, کرائیں گے تو تکلیف میں آ جائیں گے. تو ایسے آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ نمازوں کے اوقات میں یہ پھر نماز جیسی صورت بنا لے. اب جو کھڑے ہونے پہ قادر ہے وہ کھڑا ہوگا, نہیں ہے قادر تو بیٹھ کے پڑھے گا, جو بیٹھنے پر بھی قدرت نہیں رکھتا تو لیٹ کے پڑھے گا, جو لیٹ کر جو نماز پڑھی جائے گی اٹھ نہیں سکتا تو پھر وہ اشارے سے ہی نماز پڑھے گا. تو نماز کے اوقات میں یہ اشارے سے نماز پڑھیں. اچھا سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے, اگر منت مانی, منت وہ ہو گئی ہماری نا, اس کی ادائیگی میں تاخیر یا اگر بھول گئے تو اب کیا ہوگا؟ SMS منت لازم کی کہ یہ کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا, نماز پڑھوں گا. اب وہ کام ہو چکا اور یہ اب نماز پڑھنا یاد نہیں آیا, بھول گئے, یا روزے کی منت مانی روزہ بھول گئے تو اب روزہ رکھ لے. صحیح. ایسا نہیں ہے کہ بھول گئے تو اب کچھ اور معاف ہو گیا یا اب کچھ اور لازم ہو گیا, ایسا نہیں ہے. بس یہ ہے کہ آپ نے منت مانی تھی یہ کام ہو جائے گا تو میں 2 روزے رکھوں گا, اور وہ کام بھی ہو گیا, آپ نے روزے نہیں رکھے, اب توجہ گئی تو 2 روزے رکھنے ہوں گے. ٹھیک ہے. اب وہ تاخیر جیسے تاخیر جو تاخیر ہوئی اس تاخیر پہ کوئی ایسا گناہ کا معاملہ نہیں ہے. صحیح. جی مزید آخری کال لے لیتے ہیں ہم سلسلے میں. سوال یہ ہے کہ جیسے میں نے منت مانگی کہ میرے کہیں پیسے رکے ہوئے ہیں اور وہ کام ابھی پورا نہیں ہوا, اس سے پہلے ہی میں نے جو منت مانگی ہے وہ میں دے سکتا ہوں یا نہیں؟ جی کیا فرماتے؟ اگر منت مانی ہے کہ میرا وہ قرضہ مل جائے گا تو پھر میں یہ کام کروں گا, یعنی نماز روزے وغیرہ کی جو منت مانی وہ عمل کروں گا, اور ابھی پیسے ملے نہیں ہیں تو ابھی جب پیسے نہیں ملے تو شرط نہیں پائی گئی. جب شرط نہیں پائی گئی تو وہ جو کام اپنے اوپر آپ نے لازم کیا ہے وہ کام ابھی آپ کے اوپر لازم نہیں ہوا اس کا کرنا. اگر آپ اس شرط کے پہلے ہی وہ کام کر لیں گے تو منت کے اعتبار سے وہ ویلڈ نہیں ہوا, یعنی وہ کافی نہیں ہے, یہ نفل ہی اس میں چلے جائے گا. جب وہ شرط پائی جائے گی آپ کو آپ کا قرضہ موصول ہو جائے گا تو اب آپ کو وہ کام جو آپ نے اپنے اوپر منت لازم کی تھی کہ یہ کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے, روزے رکھنے, تو اب آپ کے اوپر اس کی ادائیگی لازم ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہوا منت کے موضوع پر گفتگو کی گئی. یقیناً وہ ساری کالز SMS بھی باقی ہوں گے. امید کرتے ہیں, اگر امید ہے انشاءاللہ آئندہ بھی اس کو شامل کر لیں گے تاکہ مزید اس موضوع پر گفتگو ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ہم نے سنا ہے, جو سیکھا ہے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا